الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا والے نئے سال کی آمد کو جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ رنگ برنگی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، طرح طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر نئے سال، نئے مہینے، نئے ہفتے اور نئے دن اور نئے لمحات کی آمد پر انسانوں کو اور اہل ایمان کو جو کردار اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہ جشن اور اظہار مسرت کے بالکل برعکس۔ ہمارا مذہب تو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر نیا سال اس کو اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی میں انجام دیے جانے والے اعمال کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے، کیوں کیا ہے،
اور اب آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، نئے سال کی آمد اس طریقے سے سوچنے کا موقع ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی ماضی میں جھانک کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اکثر و بیشتر نافرمانیوں کی نظر ہوئی ہے، گناہوں کی نظر ہوئی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں ہم نے اپنے صبح و شام کو بسر کیا ہے، تو یہ موقع ہے اللہ کے حضور رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا، اور مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے عزم اور پختہ ارادہ کرنے۔ اور اگر ہم اللہ کے کرم سے گزرے ہوئے دنوں میں اپنی زندگی میں کچھ نیکیوں کا اور اعمال صالحہ کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ موقع ہے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے کا، سجدہ شکر بجا لانے کا، اور مزید اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے عزم اور پختہ ارادے۔ مسلمانوں کو اسی سوچ، تصور اور فکر کے ساتھ ہر نئے آنے والے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نئے مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے، نئے سال کا چاند دیکھا کرتے تھے، تو خیر و برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلہ لنا ہلال خیر و برکہ، اے اللہ اس نئے چاند کو ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا، بھلائی کا باعث اور ذریعہ بنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس طرح کا تصور دنیا کی قوموں میں مفقود ہو تو ہو، اس کا شکوہ ہم نہیں کر سکتے، ہم میں یہ تصور مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں اس طرح کے احساس نہیں پائے جاتے، اور نئے سال کی آمد پر جو جشن منایا بھی جاتا ہے تو وہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے جو نیا سال ہوتا ہے، اس پر دنیا میں طرح طرح کے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے، کب اسلامی سال ختم ہوتا ہے، اور کیا پس منظر ہے اسلامی تاریخ کے آغاز کا، کون کون سے 12 مہینے ہیں جن کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جن کو ان مہینوں کا نام تک پتہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے معاملات شمسی تاریخوں سے عمومی طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ ملازمت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، آفیسز کا معاملہ ہو، اسکولز کے معاملات ہو، وہ سب انہی تاریخوں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہی مہینے اور وہی تاریخیں ہم کو یاد بھی رہتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، آپ کسی بھی مہینے کو اور کسی بھی تاریخ کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ اپنی شناخت کو، اپنی تاریخ کو اور اپنی پہچان کو بھلا دیا جائے اور اپنے ذہن و دماغ سے محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ ہم اگر اپنے معاملات کو انگریزی تاریخ کے حوالے سے انجام دے رہے ہیں تو دیتے رہیں، لیکن کم از کم اسلامی مہینوں کا، اسلامی تاریخ کا اور اسلامی سال کے پس منظر کا ہمیں علم تو ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اور چرچا تو ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے ماتحت زندگی گزارنے والے نوعمر بچوں اور بچیوں کو
اسلام کی اس تاریخ سے واقفیت بھی تو ہونی چاہیے۔ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ اسکول سے انگریزی مہینوں کے نام یاد کر کے آتا ہے اور ایسے ازبر ہوتے ہیں اس کو جنوری فروری کے ایک سانس میں وہ 12 مہینے گنا دیتا ہے۔ اسی سے اگر اسلامی مہینوں کا نام پوچھ لیا جائے تو نہیں بتا پائے گا، وہی بیچارہ کیا بتا پائے، اس کے والد نہیں بتا پائیں گے، اس کے گھر کے بڑے نہیں بتا پائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم اور آپ اور ملت اسلامیہ اس تاریخ کی حفاظت نہیں کرے گی، اپنی اس شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو پھر کیا کوئی دوسری قوم ایسی ہوگی جس سے توقع کیا جائے کہ وہ ہماری تاریخ اور شناخت کی پہچان کی حفاظت کرے؟ اس لیے اس چیز کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر میں خاص طور پر اس طرح کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخوں کا علم ہو اور اسلامی مہینوں کا علم۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس تاریخی واقعے کے یاد میں اسلامی سال کا آغاز کیا گیا ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوئی، فیصلہ ہوا ہے اسلامی کیلنڈر کو بنانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی جس میں عیسوی تاریخ درج تھی۔ حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اپنے طور پر کوئی ایسی تاریخ بنانی چاہیے کہ جس سے ہماری تاریخ وابستہ ہو اور جڑی ہوئی ہو۔ یہ تو دوسروں کا کیلنڈر ہے جس کو ہم اختیار کیے ہوئے۔ مجلس مشورہ بیٹھی، رائے لی گئی کہ کس تاریخی واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کی داغ بیل ڈالی جائے۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہوئی کہ جس دن آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے متعین کر لیا جائے۔ لیکن یہ رائے منظوری کا مقام حاصل نہ کر سکی، اس پر اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا۔ کیوں نہ ہو سکا اس کی تفصیل طویل ہے، اسے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ پھر ایک رائے آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جو آپ کی رحلت کا دن ہے، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے متعین کر لیا جائے۔ لیکن اس پر بھی اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا۔ تیسری رائے پیش کی گئی کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت و رسالت پر فائز کیے گئے، آپ کے سر پر آخری نبی اور رسول ہونے کا تاج رکھا گیا، یقیناً وہ دن دنیا کی تاریخ میں ایک انقلابی دن کی حیثیت رکھنے والا دن ہے۔ اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے چن لیا جائے، متعین کر لیا جائے۔ لیکن اس پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اخیر میں سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی کہ جس دن سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا سفر فرمایا ہے، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے چن لیا جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رائے کی توثیق اور تصدیق فرمائی، اور طے کر دیا گیا کہ اب اسلامی کیلنڈر وابستہ ہوگا، مربوط ہوگا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعے ہجرت کے ساتھ۔ ہجرت اگرچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، لیکن آپ نیت محرم کے مہینے میں فرما چکے تھے۔ تیاری برابر ہجرت کی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مل رہا تھا، اس لیے آپ رخت سفر نہیں باندھ پا رہے تھے، ورنہ نیت آپ نے حالات کو دیکھ کر محرم ہی کے مہینے میں کر لی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دے دی تھی۔ یکے بعد دیگر وفود در وفود، خاندان در خاندان صحابہ ہجرت فرمانے بھی لگے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت اسی وقت فرمائی جب اللہ کی طرف سے صریح اجازت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کی ملی، تو چونکہ آپ نے نیت ماہ محرم الحرام ہی میں فرما لی تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ جس ماہ میں آپ نے نیت فرمائی تھی اسی مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور محرم پہلے سے سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے جس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کو جوڑا گیا ہے، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، صرف ایک ربط نہیں، صرف ایک انتساب نہیں، بلکہ ہجرت کے اس واقعے سے جوڑ کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، ایک درس دیا ہے، ایک سبق سکھایا ہے۔ ہر نئے سال کی آمد پر جب مسلمان اپنے دل میں ہجرت کے واقعے کا استحضار کرے گا، تصور کرے گا، تو اس واقعے سے جو پیغام اس کو ملتا ہے وہ پیغام تازہ ہوگا، زندہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ ہجرت کے واقعے پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس کا جو سب سے اہم اور کلیدی پیغام سمجھ میں آئے گا وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ جذبہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آسان نہیں ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنے اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ انقلابی قدم وہی انسان اٹھا سکتا ہے جس کے رگ و ریشے میں ایمان سرایت کیے ہوئے ہو، اور وہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آخری درجے کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول فرمایا تو مکہ کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی، اپنے پرائے ہو گئے، جان نچھاور کرنے والے جانی دشمن بن گئے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ان کے لیے حد درجہ مشکل ہو گیا۔ مجبور ہو کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ، جو جذبہ آپ کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع آزادی کے ساتھ ہمیں اس سرزمین میں نہیں مل رہا ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم مکے کو چھوڑ کر ایسے ماحول کے اندر بود و باش اور رہائش اختیار کر لیں جہاں ہم آزادی کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی جانب ہجرت فرماتی۔ حبشہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا جو حکمراں ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھنے والا ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے لیے بہتر مقام حبشہ کو تصور کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت وہاں گئی اور حسب توقع آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہبی شعائر کو ادا کرنے لگے۔ پھر حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے بھی لوگ آیا کرتے تھے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دور دراز سے آنے والے قبائل کے ذمہ داروں سے گفتگو فرماتے تھے اور دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ماحول اگرچہ سازگار نہیں تھا، کھلے عام اللہ کے دین کی باتیں کرنا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے مرادف تھا، لیکن پھر بھی موقع تلاش کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس امانت کو انسانیت تک منتقل فرماتے تھے جس کا امین اللہ نے آپ کو بنایا۔ پہلی مرتبہ مدینہ کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، تقریباً 11 آدمی مشرف باسلام ہوئے، اور مدینے میں جا کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اہل مدینہ کو واقف کرایا، اور آپ نے جو پیغام ان تک پہنچایا تھا ان صحابہ نے وہ پیغام مدینہ کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اگلے سال کچھ اور لوگ آئے، ان پر بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے محنت کی، وہ بھی مشرف باسلام ہوئے۔ رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم نوا تھے، آپ کے ہم فکر تھے، آپ کے ہم نظریہ تھے، اور آپ کے لیے نصرت و تعاون، ہر طرح کا نصرت و تعاون پیش کرنے کے واسطے تیار رہنے والے۔ ماحول اچھا بننے لگا مدینہ منورہ کا، تو صحابہ کی جماعت مدینہ کی جانب بھی ہجرت کرنے لگی، اور جب حبشہ گئے ہوئے صحابہ کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کا ماحول بھی ہمارے لیے سازگار ہو رہا ہے، تو وہاں جو صحابہ تشریف لے گئے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ واپس آئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کی روانگی تو پہلے سے جاری تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرما تھے۔ کفار مکہ کو اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ صحابہ مکہ چھوڑ کر جا کیوں رہے، کون سی ایسی لالچ ان کو دی گئی ہے، کون سے ایسے سبز باغ ان کو دکھائے گئے ہیں کہ یہ اپنے گھر بار کو، زمین و جائیداد کو، کاروبار اور رشتہ دار سب کو چھوڑ کر یک لخت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان کو پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر یہ سب یہاں سے چلے گئے تو ہم تختہ مشق کسے بنائیں گے، ظلم و زیادتی کا بازار ہم کس پر گرم کریں گے۔ وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اپنے سارے دھن دولت کا سودا کر کے بھی اگر معاہدہ کر کے ان کو جانا پڑتا تھا تو اس معاہدے کے مطابق وہ چلے جایا کرتے۔ بیسیوں واقعات ہیں اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب یہ صورتحال عام ہوئی تو کفار مکہ کو یہ بھنک لگی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب تو ان کی تشویش اور بڑھ گئی کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے ان کی زبان میں وہ مٹھاس، شیرینی اور تاثیر رکھی ہے کہ جہاں جا کر وہ لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کریں گے، لوگوں کے سر پر ان کا جادو چڑھ کر بولے گا اور لوگ ان کے گرویدہ اور غلام بن جائیں گے، اور ہمارے خلاف ایک مضبوط جماعت اور جتھا تیار ہو جائے۔ اس لیے وہ کسی قیمت پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے۔ دار الندوہ میں انہوں نے بھی مشورے کی مجلس بلائی اور اس بات پر غور کیا جانے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے برپا کی جانے والی لڑائی کا مقابلہ کیسے ہو، محمد کے جادو کو کیسے توڑا جائے، محمد کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مشورے کی مجلس شروع ہوئی تو شیخ نجدی کے لبادے میں اور شکل میں ابلیس لعین بھی اس مشورے کے اندر شامل ہو گئے۔
اللہ کے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر کے خلاف مشورہ ہو، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سازشیں ہو رہی ہوں اور شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ تو سروے سروا اور چودھری بن کر اس مجلس مشورے میں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے رائے پیش کی کہ مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، نہ یہاں رہیں گے، نہ ان کی باتیں سننے کا موقع ملے گا، نہ ان سے مقابلہ آرائی ہوگی، یہ چاہے جہاں جائیں وہاں اپنا کام کریں، ہمارے درمیان سے چلے جائیں۔ یہ رائے جب مجلس کے اندر آئی تو شیطان نے اس رائے کی ڈٹ کر مخالفت کی اور کہا کہ دیکھو بھول کر اس منصوبے کو عملی جامہ مت پہنا دینا، اس لیے کہ محمد اگر یہاں سے باہر گئے تو ان کی زبان میں جو تاثیر ہے، ان کی شخصیت میں جو کشش اور جاذبیت ہے، وہ سب کا دل موہ لیتی ہے اور سب کو گرویدہ بنا لیتی ہے۔ وہ جہاں جائیں گے اپنا میدان تیار کر لیں گے اور پھر تمہارے خلاف ایک مضبوط محاذ تیار ہو جائے۔ اس لیے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے لیے یہ رائے منصوبے کی شکل میں پیش مت کرو، دوسری کوئی رائے آئے۔ چنانچہ دوسری رائے آئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پابند سلاسل کر دیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، کھانا پینا تک نہ پہنچایا جائے، بشری ضروریات کے لیے بھی آپ کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ گھٹ گھٹ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس رائے کی بھی شیطان نے مخالفت کی اور کہنے لگا کہ محمد سے تمہاری چاہے جتنی دشمنی ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ محمد مکہ مکرمہ کے ایک معزز قبیلے کے بنیادی رکن ہیں اور وہ مضبوط قبیلہ مانا جاتا ہے۔ جب تم محمد کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو قبیلے کی جو عصبیت ہے وہ جاگ جائے گی۔ چاہے قبیلے کے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فکر اور ہم نظریہ نہ ہوں، لیکن جب وہ اپنے قبیلے کے ایک معزز فرد کے ساتھ یہ معاملہ دیکھیں گے تو وہ اس کو کبھی روا نہیں رکھیں گے، اور ان کا قبیلہ آج تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو سارا قبیلہ تمہارے خلاف آ جائے گا اور تمہارے منصوبے مٹی میں مل جائیں، اس لیے یہ کام مت کرنا۔ تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی کہ اگر یہ دونوں رائے قابل قبول نہیں ہے تو پھر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے قبائل آباد ہیں ان قبائل کی نمائندگی کے طور پر ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو لیا جائے، اس کو مسلح کیا جائے، ہتھیار بند کیا جائے اور پھر گھات لگا کر یک بارگی سب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ آور ہو جائے۔ قصاص ہم میں سے کسی کو دینا نہیں پڑے گا، دیت دینی ہوگی، مل جل کر دیت ادا کر دی جائے۔ اس رائے کو شیطان نے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ بس یہی توڑ ہے محمد کی لڑائی کا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس رائے کو عملی جامہ پہنانے میں لگ جاؤ۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اس مجلس کے اندر کہ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یک بارگی حملہ کیا جائے گا۔ افراد تیار کر لیے گئے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دولت خانے کا محاصرہ کروا دیا گیا۔ رات کے آخری پہر میں معمول کے مطابق جب آپ نکلیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے یا اپنی ضرورت کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو اس اندھیرے میں سب ایک بار آپ پر حملہ آور ہوں گے اور نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ وہ رات بھی آ گئی جس میں انہوں نے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کی شان بھی نرالی ہے۔ جس کا ناصر و حامی اللہ ہو، ساری دنیا مل کر اس کا بال بینکا نہیں کر سکتی۔
اسلام دشمن طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہی ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ اپنے حبیب تک ان ساری سازشوں کی خبر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پہنچا دیتے کہ یہ منصوبہ بندیاں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں، اور اب ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ محرم کے مہینے سے جس حکم کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انتظار فرما رہے تھے، وہ صریح حکم اس موقع پر اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا، اور قرآن پاک میں صاف کر دیا گیا کہ یہ سازشیں کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہم حفاظت کے ساتھ آپ کے اس سفر کو مکمل کرائیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، مقید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلاوطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کی توڑ کے لیے تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ بار بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ رات کے اس پہر میں جو ان دشمنوں کی طرف سے حملے کا عین وقت تھا، تاک میں لگے ہوئے تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اسی پہر میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اپنی جگہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹاتے ہیں، اپنی مٹھی میں مٹی لیتے ہیں، اور جو حملہ آور آپ پر حملہ کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ان سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بحفاظت ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ آنکھیں ان عقل کے اندھوں کی کھلی ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دکھائی نہیں دی۔ آنکھوں میں بینائی پیدا کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے، وہ چاہے گا تو کھلی ہوئی آنکھیں دیکھیں گی، نہیں چاہے گا تو آنکھیں لاکھ کھلی ہوئی ہوں، کچھ اس کے اندر سمائے گا نہیں۔ کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب اور گزرے، پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی عقل پر ماتم کرو، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کب کے تمہارے درمیان سے جا چکے، اور دیکھو اپنے سروں پر مٹی تمہارے سروں پر رکھ کے گئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اتنی تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ ہمارے درمیان سے نکل بھی گیا۔ دوڑ کر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کا پتہ لگایا تو دیکھا گیا کہ آپ کے بستر پر کوئی شخصیت سر سے پیر تک چادر تانے ہوئے آرام فرما ہے۔ کہنے لگے کہ محمد تو یہی ہے، ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور اس بستر سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور تشریف لائے، تب ان کو یقین آیا کہ ہماری سازشیں اور منصوبے مٹی میں مل گئے اور اللہ اپنے حبیب کو بحفاظت یہاں سے نکال لے گا۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا، وہ بھی تیار بیٹھے تھے، مزاج نبوت سے آشنا تھے، واقف تھے۔ ارادہ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلے سے ہجرت کا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، سواریاں بھی تیار کر رکھی تھی، توشہ بھی عارضی طور پر تیار تھا۔ فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے، اور پھر کتنا مشقت بھرا سفر ان حضرات نے مدینہ منورہ تک طے کیا ہے، اس کی تفصیل بتانے کے لیے یہ مختصر سا وقت قطعاً ناکافی۔
چلتے چلتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے. سنگلاخ زمین ہے، کانٹے دار پودے اس زمین پر ہیں، پتھریلی زمین ہے، پیدل چلنا پڑ رہا. یہاں تک کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چلنے میں پریشانی محسوس کرنے لگتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاندھوں پر سوار کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ مقام تک لے جاتے. اور پھر غار ثور میں کیا ہوتا ہے، کیسی فدائیت کا اور جانثاری کا مظاہرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہوتا ہے. یہ واقعات پڑھے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے ان جیسی زندگی کا عکس اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہجرت ہو یا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ ہجرت ہو، یہ سبق ہے میرے بھائیوں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کی رضا کے واسطے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو. آج مسلمان نام تو لیتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، دعویٰ تو کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا، لیکن کیا ان کے جذبہ صادق سے ہم سبق بھی لیتے ہیں؟ ان کی زندگی کو عملی طور پر اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی بناتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا تو بہت دور کی بات، آج ہمارا ایمان اتنی نچلی سطح پر پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنی معمولی نفسانی خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے. جو قوم اپنی خواہشات نفس کو بھی رضا الہی کی خاطر قربان نہ کر سکے وہ خاک جان کی قربانی پیش کرے گی. اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر مال کی عزت کی قربانی پیش کر دے. جو نفسانی خواہش کو قربان نہ کر سکے وہ جان و مال کی بازی کہاں لگا پائے. نئے سال کی آمد میرے بھائیوں مسلمانوں کو اسی جذبے کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا. محرم الحرام کو اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. مسلمانوں میں محرم الحرام کی عظمت کا تصور صرف اس حوالے سے ہے کہ اس کی 10 تاریخ میں نواس رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک سانحہ شہادت پیش آیا. صرف اسی حوالے سے مسلمان محرم کو یاد رکھتے ہیں. یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک سانحہ شہادت اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو پیش آیا، لیکن اللہ نے اس مہینے کو عظمت و احترام اسی دن عطا فرما دیا تھا جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا گیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. سال کو 12 مہینوں کے اوپر تقسیم کیا گیا. یوم خلق السماوات والارض، اسی دن یہ تقسیم کر دی گئی تھی جس دن آسمانوں کو اور زمین کو بنایا گیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جن کو خصوصی احترام اور عظمت کا درجہ دیا گیا. اور ان مہینوں کی عظمت و احترام اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جن قبائل میں صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آتا تھا تو آٹومیٹک جنگ بندی ہو جایا کرتی. مہینوں کے احترام کی وجہ سے وہ لوگ اس میں قتل و غارت گری کو درست نہیں سمجھتے. ان 4 مہینوں میں سے 3 تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ہے صراط مستقیم، دین قیم، کامیابی کا راستہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم، خاص طور پر اللہ کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو عام زندگی میں تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہی،
لیکن خاص طور پر ان مبارک مہینوں میں اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کرنا، اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، اور سب سے بڑا ظلم ایک انسان کا اپنی ذات پر اگر ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے۔ عام دنوں میں جن نیکیوں کی توفیق اور اعمال صالحہ کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ان مبارک مہینوں میں ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طرح طرح کے تصورات اس ماہ مبارک کے سلسلے میں لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ محرم کا نام آتے ہی ایک خاص طرح کے سوگ اور غم کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ خوشی کی کوئی تقریب منعقد کرنے کا اگر موقع آتا ہے تو گھر کے بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھی یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں محرم کی تاریخیں تو نہیں ٹکرا رہی۔ خاص طور پر نکاح کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم میں نکاح نہ ہو۔ اگر انگریزی اعتبار سے تاریخ طے کی گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ محرم کی کوئی تاریخ پڑ رہی ہے اور خاص طور پر 10 محرم پڑ رہی ہے تو اس پر نکاح کریں گے نہیں، اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو نکاح اس مہینے میں ہوگا یا 10 تاریخ میں ہوگا وہ نامسعود ہوگا، غیر مبارک ہوگا۔ یہ سراسر غیر اسلامی تصور۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اسی ماہ محرم میں فرمایا۔ آپ نے اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی ماہ محرم میں فرمایا۔ اگر محرم میں کیا گیا نکاح مبارک و مسعود نہ ہوتا تو اس سے زیادہ مبارک جوڑی اس کائنات میں کون سی ہو سکتی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ تصور ہے جو ایک خاص طبقے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو گیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کے نام پر وہ کام کیے ہیں جن کی شریعت میں اور مذہب میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ شہادت اس ماہ مبارک میں پیش آیا، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے دنیا سے جانے پر سوگ منانے کی اجازت نہیں، سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر دنیا سے گیا ہو، وہ تو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت دنیا سے جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کے یوم وفات کو، یوم رحلت کو، ماہ وفات کو اور ماہ رحلت کو سوگ، ماتم اور غم کے طور پر منانے کی گنجائش ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کا صحابہ کے درمیان سے چلے جانا صحابہ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، اور امت پر سب سے کٹھن گھڑی جو آئی تھی وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے موقع پر آئی۔ کتنے صحابہ وہ تھے جو اس خبر کو سن کر اپنے حواس کھو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اولو العزم صحابی یہ کہتا تھا کہ جو مجھے یہ آ کر بتائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ انہوں نے اس موقع پر کمان سنبھالی ہے، ڈھارس بندھائی ہے، مضطرب اور بے چین صحابہ کو تسلی دی ہے، اور قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سمجھایا ہے کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسان ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ نے جتنے دن آپ کے لیے متعین فرمایا تھا آپ دنیا میں رہے، اللہ کے نظام کے مطابق اس کے جوار میں چلے گئے۔ عبادت اللہ کی جاتی ہے، وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔
جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے رہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى آخر الآیہ. تب جا کر صحابہ کو ڈھارس بندھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی تو صحابہ سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کے دنیا سے جانے کے دن کو اور مہینے کو سوگ اور غم کے دن کے طور پر منانے کی گنجائش ہوتی تو سارے صحابہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کو ماتم، غم اور سوگ کے دن کے طور پر مناتے، لیکن تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کی علامت و نشانی ان کے نام پر ماتمی جلوس نکالنا یا نوحہ خوانی کی مجلسیں سجانا نہیں ہے، بلکہ سچی عقیدت و محبت کی نشانی ان کے جذبہ عشق اور جذبہ اطاعت سے سبق لینا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی. آج کے اس دن کو اسی پیغام کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بہت مبارک و محترم دن ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وفی روایہ السنة التي بعدہ. جو عاشورے کے دن روزہ رکھے گا میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک روزہ اس کے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا. لیکن 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے، 9 یا 10 یا 10 اور 11، کیونکہ جب آپ مدینہ منورہ گئے تو وہاں یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال 1 دن ملا کر روزہ رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے رسوم سے، بدعات سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آج کے دن طرح طرح کی بدعات معاشرے میں رائج ہیں. بعض علاقوں میں یہ ہے کہ مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں عاشورہ کے نام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں. سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، ٹھنڈا مشروب پلایا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ کربلا کے جو مجاہدین تھے وہ سب پیاس کی شدت میں مبتلا تھے، آج ہم پانی پلائیں گے تو ان کی پیاس ہلکی ہوگی. یہ عجیب طرح کی نقالی ہے. اگر ان کی نقالی کرنی ہے تو پیاسے رہ کے نقالی کرو، پانی پلا کے کیا نقالی کر رہے. کبھی بھی آپ پانی پلائیں کسی ضرورت مند کو کار ثواب ہے، لیکن ایک خاص تصور کے ساتھ اس دن پانی کی سبیلیں لگانا یہ دین میں اضافہ ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی. اسی طرح خاص پکوان کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ تصور ہے کہ محرم میں اگر کھچڑا نہیں بنے گا تو محرم کا حق ہی نہیں ادا ہو، اور بہت ثواب سمجھ کر اس کو بنایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں خرافات کی قبیل سے ہیں. اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح دین کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی باری تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.